آج بتاؤں گا میں آپ کو اسلام کیا ہے. جلسہ میں آنے والوں، اتنی رقم کما لینے کا نام کامیابی نہیں ہے. پیسہ تو قارون پہ بہت تھا. قارون کے برابر خزانہ تو تمہارے پورے گجرات میں بھی نہیں ہوگا. اتنا خزانہ تھا، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے چلتے تھے. لیکن مرا تو سارا خزانہ یہیں چھوڑ کے گیا. فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اتنا بڑا بادشاہ دنیا میں نہیں ہوا، لیکن جب پانی میں ڈوب کے مرا تو سارا خزانہ دنیا میں چھوڑنا پڑا. اگر تمہارے ساتھ کوئی جاتا ہے تو مسجد میں کیے ہوئے سجدے جاتے ہیں. اگر تمہارے ساتھ کچھ جاتا ہے تو تلاوت قرآن جاتا ہے. تمہارے ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو یہ اچھا عمل جاتا ہے. اس اچھے عمل کو نہ کوئی بانٹ سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے. تیرے ساتھ قبر میں رہے گا، تیرے ساتھ میدان محشر میں رہے گا. اسی لیے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا. ذہن بالکل حاضر رکھیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم بہت تیز ہیں، چالاک ہیں. پہلے لوگ تو بڑے بیہودہ بے وقوف تھے یار، وہی عقل مند تھے. روٹی اگرچہ اور وہ جو کی کھاتے تھے، ہائے ہائے، اگرچہ ان کے تن پہ پھٹے ہوئے پرانے پہمد لگے کپڑے ہوتے تھے، مگر خدا کی قسم جب وہ مرتے تھے تو ان پر کسی کا قرضہ نہیں ہوتا تھا. جب وہ مرتے تھے تو کسی کا مال دبا کے نہیں مرتے تھے. جب وہ دنیا سے جاتے تھے تو کسی کو ستا کے نہیں جاتے تھے. جب وہ دنیا سے جاتے تھے کسی کا مال مار کے نہیں جاتے تھے. دنیا سے جاتے تھے تو حرام کا لقمہ کھا کے نہیں جاتے تھے. آج جا رہا ہے، پڑوسی کا مال دبا لیا، رشتہ دار کا مال دبا لیا، بھائیوں کا مال دبا لیا، کسی سے کمیشن کھا لیا، کسی سے رشوت کھا لیا، کسی کا بغیر اجازت مال لے لیا، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو ستا کے گیا، کسی پہ ظلم ڈھا کے گیا، کسی کی آہیں سمیٹ کے گیا. جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سن لے، اگر کسی کی آہیں سمیٹ کے گیا تو مرنے کے بعد بڑا مہنگا پڑے گا. کسی پہ ظلم کر کے گیا، مرنے کے بعد بڑا مہنگا پڑے گا. کسی کا مال لے کے گیا، مرنے کے بعد بڑا مہنگا پڑے گا. ارے ہمارا تو یہ یقین ہے، ہم نے تو اس قرآن پہ ایمان لائے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا لائے ہو اور کیا کیا کر کے آئے. آج کا مسلمان، میں مسلمان ہوں، مسلمان ہے تو ہاں، نماز ہفتے میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے. مسلمان ہو ہاں، گھر میں بچیاں پردہ، ماڈرن ماحول ہے. مسلمان ہو، جھوٹ کاروبار میں چلتا ہے، چلتا ہے کاروبار میں. مولانا صاحب کیوں چلتا ہے بھائی؟ مولانا بنا جھوٹ کے کاروبار نہیں ہوتا. تو جھوٹا ہے. کاروبار تیرا یہ یقین ہے کہ جھوٹ سے چلتا ہے؟ تو ایک بار سچائی سے تو کاروبار کر کے دیکھ، اللہ جھوٹ سے زیادہ تیرے سچ میں عطا کر دے گا. بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دو طرح کے دکاندار ہوتے ہیں. ایک کے دکان پہ جوتا لینے جاؤ، کتنے کا ہے؟ 1500 کا. سودا کرتے کرتے وہ دے دے گا آپ کو 500 کا. ایسے بھی. اور ایک ہے فکس پرائس، یہ جوتا 1099 کا، آپ کو 1099 دینے ہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے شو روم پر؟ تو کہ جو جھوٹ نہیں بول رہا، جو سچ بول کر کے اپنے بزنس کر رہا ہے، اس کا نہیں ہو رہا، جھوٹے سے زیادہ ہو رہا ہے. بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، جلسے میں آنے والوں، اللہ نے تم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہارے نصیب میں کتنا کھاؤ گے، کتنا کماؤ گے، اللہ نے لکھ دیا تھا. اب جھوٹ بول کے کماؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا، سچ بول کے کماؤ تب بھی اتنا ہی ملے گا. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ کمانا کیسے ہے، چوز کیسے کرنا ہے. اللہ نے تمہاری قسمت میں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو لکھ دیا تھا. بہت اچھی بات بتا رہا ہوں میں.
کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جب تک 2 نمبر کا دھندا نہیں ہوگا جب تک مالداری نہیں آ سکتی. سچائی سے نہیں مالدار ہوں گے. ہم نے کہا اللہ نے اگر تیرے نصیب میں نہیں لکھا تو 2 نمبر نہیں تو 4 نمبر کا کر لے, تو مالدار نہیں ہوگا. مالدار جب ہوگا جب تجھے اللہ چاہے گا. اللہ کے دینے سے مالداری ملتی ہے, 2 نمبر سے نہیں ملتی. ہم نے 2 نمبر والے بھی زمین پر دیکھے ہیں, ہاں, جنہوں نے جہیز میں سسر سے کار مانگی, ہم نے انہیں ٹیمپو میں لٹک کے سفر کرتے دیکھا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اور جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کیا, سنت رسول کے مطابق شادیاں کر لی, غریب بچیوں کو اپنا لیا, ہم نے انہیں جہازوں میں اڑتے دیکھا ہے. اللہ کے دینے سے, تیرے جھوٹ بولنے سے نہیں ہے. اللہ نے نصیبوں میں لکھ دیا جو تیرے نصیب کا 2 پہاڑوں کے درمیان بھی ہے تو مل کے رہے گا, اور جو تیرے نصیب کا نہیں ہے تیرے منہ میں سے بھی نکل جائے گا. مانیں گے کہ نہیں مانیں گے اس بات کو؟ اور آگے چلیے, اور آگے چلیے. نصیب کا نہ کوئی میاں روک سکتا ہے نہ کوئی بابا روک سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اوفو تیری روزی باندھ دی. ہاں, بڑا سیدھا بھولا مسلمان ہو گیا. بابا کے پاس گیا, میاں کے پاس گیا, حضرت دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, اوفو تیری روزی باندھ دی. بے وقوف, روزی دینے والا اللہ ہے, اللہ کو کوئی نہیں باندھ سکتا. کس میاں میں طاقت ہے کہ اللہ کو باندھ دے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. میاں سے پوچھو اب کیا ہوگا, باندھ دیا تو کہتا کھولو کھولو, کھلے گا, کھولا جائے گا. تو کھولے گا, میاں کھولے گا. یعنی اللہ تو نہیں کھول پا رہا, معاذ اللہ یہ کھولے گا. اس کا تو خود بنا پڑا میاں کا. اگر اس کا کھلا ہوتا تو یہ تجھ سے نہ مانگتا. لوگوں کان کھول کر کے سنو, اللہ وہ ہے جو ان کیڑوں کو بھی روزی دیتا ہے جو پتھروں کے اندر ہے. اللہ تو انہیں بھی روزی دیتا ہے جو زمین کے اندر ہے. اللہ تو اس کیڑے کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا جو سیپ کے اندر ہے. آپ تالاب میں دیکھنا, سمندر میں دیکھنا, ندی میں دیکھنا, دریاؤں میں دیکھنا, جیسے میرا ہاتھ ایسے سیپی ہوتی ہے, اس سیپی میں کیڑا ہوتا ہے, لوگوں راستہ نہیں ہے, مگر اللہ تو وہ ہے جو سیپی کے اندر بھی کھلاتا ہے. کتنے کیڑے پتھروں کے اندر ہے, اللہ وہ ہے جو انہیں بھی کھلاتا ہے. کتنے کیڑے زمینوں کے اندر ہے, اللہ وہ ہے کہ انہیں بھی کھلاتا ہے. ارے اللہ وہ ہے جو نہ اڑنے والوں کو فاقے سے سونے دیتا ہے, نہ بھیگنے والوں کو فاقے سے سونے دیتا ہے, نہ جو بحری ہیں پانی میں رہتے ہیں نہ انہیں فاقے سے سونے دیتا ہے. 18,000 مخلوقات ہے, اللہ کسی کو فاقے سے نہیں سونے دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ وہ ہے. اور تم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے, قرآن پڑھ کے, نبی کا غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے حرام کام کرتا, سود کھاتا, کمیشن کھاتا, رشوت کھاتا. ارے کیا تیرا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ رشوت کھا لے تب بھی اتنا نہیں ملے گا, سود کھا لے تب بھی اتنا نہیں ملے گا, حرام کھا لے تب بھی اتنا نہیں ملے گا. جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے کچھ بھی کر لے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. نہیں مل سکتا, اس سے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. غریبوں کا خون چوس رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا. نہ, جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اچھا لگ رہا, سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ 18,000 مخلوقات ہیں. کتنی؟ زور سے بولے. اللہ وہ ہے 18,000 میں سب کی ڈشیں الگ الگ ہیں. ایسا نہیں کہ سب ویجی ہیں سب نان ویجی ہیں. 18,000 میں کچھ ویجی ہے, کچھ نان ویجی ہیں. اللہ کو سب کا خیال ہے, کسے کیا چاہیے, سب کو سب کی چوائس کے مطابق کھلاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. کتنے کیڑے تو ایسے ہیں کہ اگر پوری دنیا سے کہہ دو انہیں کھانا کھلاؤ تو پوری دنیا نہیں کھلا سکتی. آپ کہو گے کیسے؟ تو کچھ کیڑے اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر لینس لگا کے دیکھو گے نا تب نظر آئیں گے, بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں.
میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بہت چھوٹے چھوٹے. پھر ان کا منہ کتنا چھوٹا ہوگا ہے؟ پھر ان کا لقمہ کتنا چھوٹا ہوگا. کون کھلائے گا بھائی انہیں اتنا چھوٹا لقمہ؟ بتائیے آپ کھلا سکو گے؟ اور کیا کھائیں گے وہ؟ کیا معلوم وہ کیا کھائیں گے؟ اللہ ان کا لقمہ بھی کھلاتا ہے اور کیا کھائیں گے اللہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے. سمندر میں ایک مچھلی ہے جس کی ایک وقت کی خوراک ہاتھی کے برابر ہے، اللہ اسے بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، دونوں ٹائم اسے بھی کھلاتا. بولیے وہ جھوٹ بول کے کاروبار کر رہی ہے کیا؟ سود کھاتی ہے وہ مچھلی؟ کسی کا مال مارتی ہے؟ نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے. اللہ دونوں ٹائم ہاتھی کے برابر کھلاتا ہے. بولو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے؟ جب اللہ اسے ہاتھی کے برابر لقمہ کھلا سکتا ہے تو جلسے میں آنے والا ہو کہ اللہ تو یہ 2 روٹیاں نہیں کھلا سکتا؟ بالکل کھلائے گا، لیکن کبھی حرام کی طرف نہ جاؤ. یقین کرو آج جلسے سے قسم کھا کے اٹھو، مولا آج جب تو نے ہمارے نصیبے میں قسمتوں میں لکھی دیا ہے کہ اتنا ہی ملے گا، تو پھر حرام والے دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں اور تیری رحمت کو گواہ بنا کے توبہ کرتے ہیں. آج کے بعد حرام نہیں کمائیں گے، آج کے بعد حرام نہیں کھائیں گے. مولا جب قسمت کا مل کے رہے گا تو حرام کے ذریعے سے نہیں بلکہ حلال کے ذریعے سے کمائیں گے. مل کے ہی رہے گا. میرے بھائیوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. زمانے نے یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا اگر تعلیم قرآن کو ہم نے بلایا نہ ہوتا. یہ جلسے میں آنے والوں، مین چیز ہے عقل حلال. روزی پر خاص خیال دو، حرام کا لقمہ تمہارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. اگر حرام کا لقمہ کھا لیا حرام کا خون بنے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، اچھے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ گندی نالی کا کیڑا اسے گندگی اچھی لگتی ہے. اور جب حلال کے لقمے کھاؤ گے خون صاف بنے گا، اچھی کاموں میں اچھی باتوں میں مزہ آئے گا. سبحان اللہ بولو. توجہ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا اسلام کیا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمان کیا ہے. آج پوری دنیا میں جو رسوائیوں کا منہ تکنا پڑ رہا، کہیں نہ کہیں ہماری بدعمالیاں ہیں. خدا کی قسم میدان عمل میں تو اترو، اللہ تمہاری محبت دنیا کے دل میں ڈال دے گا. میدان عمل میں اتر کے تو دنیا سے بات کرو، پھر دیکھو دنیا تمہیں کیسے گلے لگاتی ہے. محمد عربی جب دنیا میں تشریف لائے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی نے اپنا کردار و اخلاق پیش کیا، اسلام کا قانون پیش کیا، تو جو نبی کو پتھر مار رہے تھے ایک دن وہ تھا کہ مصطفیٰ کو گلے لگا رہے ہیں. کیا مکہ کے لوگوں نے نبی کو گلے نہیں لگایا؟ کہ جنہوں نے پتھر مارے تھے انہوں نے نبی کو گلے نہیں لگایا؟ جنہوں نے نبی کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا کیا انہوں نے نبی کو گلے تو نہیں لگایا؟ سب نے نبی کو گلے سے لگایا. وجہ کیا تھی؟ جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا اور جب دیکھا کہ قانون نبی کا ہی لاجواب ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. توجہ کریں. کسی کا قرضہ لیتے ہیں تو دیتے نہیں ہم، اگلے ہفتے ملے گا. اگلا ہفتہ آیا پھر ڈیٹ ڈال دی، 2 دن بعد آنا. او بھائی 4 چیزوں میں جلدی کرو. کتنی چیزوں میں؟ 4. زور سے اور زور سے. اگر کسی کا قرضہ لے لو تو ادا کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرضہ ادا نہ کر پائے مر گئے اور تمہاری اولادیں نہ دے پائی تو میدان محشر میں دینا پڑے گا. کہاں دینا پڑے گا؟ اور میدان محشر میں کوئی والٹ لے کے جاتا ہے؟ اے ٹی ایم لے کے جاؤ گے؟ بولو نا یار. بینک کی کتاب جائے گی تو جب کچھ نہیں جائے گا تو وہاں دو گے کیسے؟ اور دینا پڑے گا، دینا پڑے گا. دو گے کیسے؟ اے ٹی ایم تو یہاں ہے، بینک کا اکاؤنٹ تو یہاں ہے، دو گے کیسے؟ میدان محشر ہوگا، قرض دار تیرا دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا، مولا میرا اتنا اتنا قرض
قرضہ اس پہ آتا ہے، یہ مر گیا میرا دے کے لے گیا، مجھے چاہیے۔ اچھا جب اللہ دلانے پہ آ جائے تو کون ہے ایسا جو نہ دے؟ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کسی کا کسی پہ قرضہ ہے، ایف آئی آر کرو، کبھی کبھی مل جاتا ہے، کبھی کبھی ایف آئی آر کر کے بھی نہیں ملتا۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کبھی کبھی پنچایت ہوتی ہے، 4 لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے کہنے سے بھی نہیں ملتا۔ ارے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جس کا اللہ دلائے تو کس کی طاقت ہے کہ نہ دے؟ جسے اللہ دلائے۔ امام صاحب ایک بات بتاؤں گا، ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال پہلے، حضرت توجہ فرمائیں اور آپ لوگ بھی توجہ فرمائیں، میری قوم کی بات بتا رہا ہوں، اس قوم مسلم کا حال۔ کئی اماموں کے میرے پاس فون آئے، بولے حضرت ہماری تنخواہ نہیں دے رہی کمیٹی۔ کیوں نہیں دے رہی بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نمازیں تو پڑھی نہیں ہیں، تنخواہ کائی کی؟ صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بات ہے، یہ میری قوم کے حال ہے، یہ میری قوم کے حال ہے۔ کتنی جگہ پر یہ بات سننے میں آئی، حضرت کچھ کیجئے۔ یار ایک بات بتاؤ، کہ لاک ڈاؤن میں امام کے بچوں کا پیٹ نہیں تھا؟ کیا لاک ڈاؤن میں امام کے بچوں کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ کیا لاک ڈاؤن میں امام کے بیوی بچے نہیں تھے؟ یار لاک ڈاؤن ہی تو لگا تھا، بھوک کو لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ لیکن میری قوم کہ نماز نہیں پڑھی تو کہا کہتے، کیا تو نماز کا پیسہ دیتا ہے؟ تیری اوقات نماز کا پیسہ دے دے؟ ارے پوری دنیا ایک پلے میں رکھے تب بھی ایک نماز کا ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیسہ نماز کا نہیں ہوتا، یہ وقت کا ہوتا ہے، جو وقت خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ حال ہے، دے دیں گے، قرضے نہیں دے رہے۔ کتنے لوگ تو مر گئے لوگوں کا لے کے دیا ہی نہیں۔ نبی فرماتے ہیں قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے، پھر تم موت کے فرشتے سے اگر یہ بھی کہو گے تھم جا، تھوڑا سا رک جا، اتنا قرضہ ہے مجھے ادا کرنے دے۔ قرآن کہتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر تجھے موت ایک سانس کی مہلت نہیں دے گی۔ یار کیا پتا ہماری نسلیں ہمارا قرضہ اتارے کہ نہیں اتارے، ہمارے بیٹے ہمارا قرضہ اتارے کہ نہیں اتارے۔ اس لیے اگر کسی کا لیا ہے تو زندگی میں دے کے جاؤ، قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرو، ڈیٹوں پہ ڈیٹے نہ ڈالو، لوگوں کو پیچھے نہ پھراؤ۔ ارے تم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، حجت الوداع کا موقع ہے، وہ لوگوں ذرا غور کرو، نبی کا آخری خطبہ ہے۔ میرے نبی صحابہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اگر کسی کا محمد کے اوپر کچھ آتا ہو تو کھڑے ہو کے بولے، ادا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کا آتا، تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ہے آپ پر۔ صحابہ حیرت میں، یار یہ نبی پر قرضہ بتا رہا ہے۔ نبی نے فرمایا تو بتا تیرا کیا قرضہ ادا کیا جائے؟ عرض کرنے لگا آقا ایک بار آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگا تھا، کوڑے کا قرضہ ہے، کوڑا مار کے اپنا بدلہ لوں گا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، نبی کو کوڑا مارے گا؟ نبی نے فرمایا عمر خاموش ہو جا، جس کا قرضہ ہے آج وہ آ کے لے لے، اگر کوڑے کا قرضہ ہے تو محمد کوڑے کا قرضہ اتارنے تیار ہے۔ یہ نبی ہے جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے۔ لوگوں اگر کسی کو زبان سے تم نے تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کو ستایا ہے تو لوگوں اس سے درگزر کراؤ، ورنہ میدان محشر میں معاملہ بڑا سخت پڑنے والا ہے۔ کھڑا ہو گیا، عرض کیا آقا کوڑا مارنا ہے، ہاتھ میں کوڑا دے دیا گیا، کہا کوڑا مار لے۔ قریب آیا، کہنے لگا کوڑا ایسے نہیں مارنا یا رسول اللہ، جب آپ کا کوڑا میری پیٹھ پہ لگا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی، آپ اپنا قمیص نکالے، میں بھی ننگی پیٹھ پہ کوڑا مار کر اپنا حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ نبی پہ بڑی تیز کا بخار، طبیعت علیل ہے،
بدن میں کپ کپاہٹ ہے. یہ کہہ رہا تھا قمیص نکالے تب کوڑا مار کے اپنا بدلہ پورا کروں گا. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, صحابہ کی جماعت میں سے آوازیں اٹھنے لگی, ایک کوڑے کے بدلے ہمارے 100 کوڑا مار لے, لیکن آج نبی کو کوڑا نہ مار, طبیعت علیل ہے. آج پیارے نبی کو کوڑا نہ مار, طبیعت علیل ہے. آج پیارے نبی کو تکلیف نہ دے, طبیعت علیل ہے. لیکن نبی فرما رہے تھے دور ہٹ جاؤ, کوڑا مجھے مار کے بدلہ پورا کرنے دو. میرا کوڑا لگا تھا, آج محمد کی پیٹھ پہ کوڑا مارنے دو, اس کا بدلہ آج پورا ہونے دو. میرے نبی نے اپنا قمیص اتار دیا. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا, میرے نبی کے پیچھے کھڑا ہو کے کوڑا ہاتھ میں لیا. سارے صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی. قریب آیا, پیچھے سے نبی کو آ کر لپٹ گیا. نبی کے دوشے مبارک کے درمیان نبی کی پیٹھ پر مہر نبوت کو چوم لیا. کہنے لگا آقا کوڑا نہیں مارنا تھا, مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قاسمی. اگر کسی کا ہے تو ادا کرو, نمبر 1. نمبر 2, اگر گناہ کر لو تو توبہ میں جلدی